السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خاکسار حامد اقبال خان خطاط اسماء الحسنہ پر مشتمل نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائی سکرین پر ملاحظہ فرمایا کہ ہمارا آج کا خطاطی کا جو سبق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسم الباری پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم الباری، یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ سیکھنے والے طلباء خاص طور پر الفاظ کی بناوٹ اور ان کے جوڑ وغیرہ بناتے ہوئے قلم کی جو موومنٹ ہے اس کو غور سے دیکھا کریں۔ آپ کے سامنے جس انداز میں یہ اسم باری تعالیٰ تحریر کیا جا رہا ہے اس انداز کا نام خط ثلث ہے۔ ویورز، الباری کا مطلب ہے ہر چیز کا موجد، الخالق الباری المصور۔ ان کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ تینوں اسماء مترادف ہیں اور ہر اسم کے معنی پیدا کرنا اور ایجاد کرنا ہے، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے شے کو تقدیر کرتا ہے، یعنی خالق ہے، اور اس حیثیت سے اس کا اختراع کرتا ہے، یعنی اس کا باری ہے، اور اس حیثیت سے کہ وہ مخترعات کی صورتوں کو باہم عمدہ ترتیب دیتا ہے تو وہ اس کا مصور ہے۔ یعنی مثلاً ایک عمارت بنانا اگر منظور ہو تو پہلا کام انجینئر کا ہوتا ہے، جو اس عمارت کو نوعیت اور صورت تجویز کرتا ہے اور ایک نقشہ تیار کرتا ہے، اور پھر اس پر اینٹ، چونا، لکڑی، پتھر وغیرہ صرف ہونے والے مسالے کی مقدار کا اندازہ لگا کر اس کے اخراجات کا تخمینہ لگاتا ہے۔ اس کے بعد معمار یعنی مستری کا کام شروع ہوتا ہے، جو اس نقشہ کے مطابق عمارت کی بنیاد ڈالتا ہے اور انجینئر کی تجویز کردہ مسالے کی مقدار کے اندر اندر پوری عمارت بنا کر کھڑی کرتا ہے۔ ابھی تک وہ عمارت نامکمل اور ناقابل سکونت ہوتی ہے، اور ایک تیسرے کاریگر یعنی مصور کے ہاتھوں سے وہ ایک شاندار محل بن جاتی ہے۔ یہ تو انسانی کاموں کی مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کام اس سے برتر ہے۔ وہ خود ہی اندازہ قائم کرتا ہے اور خود ہی بناتا ہے اور خود ہی اس کی ظاہری صورت کو آراستہ کرتا ہے، یعنی وہی خالق، وہی باری اور وہی مصور ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو ہی لیں جو اس کی مخلوقات میں سے ہے۔ ایک مخلوق ہے، اس کے وجود کے لیے سب سے پہلے ایک مجسمہ ضروری تھا جس کو انسانی صفات سے متصف کیا جا سکے۔ یہ مجسمہ مٹی، پانی دونوں کی ترکیب سے تیار ہونا تھا، کیونکہ مٹی ایک خشک اور نرم شے ہے جس میں نرمی اور لچک نہیں ہے، اور صرف پانی ایک تر اور سیال چیز ہے جو قائم نہیں ہے، لہٰذا ان دونوں خشک اور تر چیزوں پر مشتمل ایک معتدل مادہ اس مجسمہ کے لیے بنانا ضروری تھا۔ اس کے بعد آگ کا جز بھی ان میں شامل کرنا ضروری تھا، جس سے مٹی اور پانی کا جو مجسمہ ہے وہ مستحکم ہو جائے۔ پس اللہ تعالیٰ امور کی تقدیر اور تقدیر کے موافق ایجاد کرنے کے لحاظ سے خالق ہے، اور محض ایجاد کرنا اور عدم سے وجود میں لانے کے لحاظ سے باری ہے۔ شیخ مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی نرینہ اولاد نہ ہو، یعنی کوئی فرزند کی نعمت سے محروم ہو یا تنگی رزق کا شکار ہو، اور وہ ان اسماء یعنی الخالق الباری المصور کا ذکر کرے گا تو وہ ضرور کامیاب ہوگا، اور جو کوئی ہفتہ میں 100 مرتبہ اسم یا بار یوں پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، بلکہ قبر میں نہیں رہے گا، وہ ریاض قدس میں لے جائے گا۔ ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ عزیز دوستو، فن خطاطی ہمارا خالصتاً اسلامی تہذیبی ثقافتی ورثہ ہے، اور اس اسلامی ورثے کی پروموشن یعنی اس کو فروغ دینا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اپنے حقیقی کلچر سے روشناس کروا سکیں۔ اور ہماری گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی آراء سے نوازیں، تاکہ ہم اپنی تخلیقات کو مزید بہتر بنا سکیں
اور فن خطاطی کے متعلق کوئی بھی سوال آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹ میں ضرور پوچھیں، تو آپ کو ضرور اس کا جواب دیا جائے گا۔ اس فن کو فروغ دینے کے لیے کی گئی آپ کی کوششیں ضرور فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔